ارادے کے سائے میں علم غیب بخشا ہے جو اس نے انہیں دیا ہے ہمیں نہیں دیا. یہ پہلی منزل کہ غیب کی تعریف کیا ہے. ہر شے پہچانی جاتی ہے تو اشیاء بے اسباب اپنی ضد کے ذریعے سے. تو اب دیر میں فارغ سورہ الرعد کی میں حاجت کر رہا ہوں. عالم غیب و شہادہ اللہ غیب کا بھی عالم ہے حاضر کا بھی عالم ہے. وہ حاضر کی ضد ہے غیب اور غیب کی ضد حاضر. جتنا اجتماع میرے سامنے ہے یہ حاضر ہے جو گلی میں ہے آپ تو بات سمجھ میں آ گئی. اگر ابھی بھی نہیں آئی تو بولنے والے کی ضد ہے چپ رہنے والا. آپ تو بات سمجھ میں آ گئی نا. تو اسی طرح حاضر کی ضد ہے. اب میں آتا ہوں علماء کی بات کہ علماء نے علم غیب بحث کرتے ہوئے کیا نتیجہ دیا ہے. علماء شیعہ غیب سب نے جو علم غیب پر بحث کی ہے انہوں نے جو نتیجہ دیا ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں. ہر وہ شے جو حواس خمسہ میں سے کسی ایک حص کے ذریعے سے نہ پہچانی جا سکے اسے کہتے ہیں غیب. نہیں آپ گھبرائیں نہیں میں اس کو آسان کرتا ہوں. 5 قوتیں. پہلی قوت باصرہ آنکھوں سے دیکھنا. دوسری قوت سامعہ کانوں سے سننا. تیسری قوت شامہ ناک سے سننا. چوتھی قوت ذائقہ زبان سے چکھنا. 5ویں قوت لامسہ ہاتھ سے چھونا. جس شے کو آنکھ سے دیکھ کر اس کی آواز کان سے سن کر اس خوشبو ناک سے سن کر اس کا ذائقہ زبان سے چکھ کر اس کی ذات کو ہاتھ سے چھو کر ہم نہ پہچان سکے اسے کہتے ہیں جو ان 5 قوتوں میں سے کسی ایک قوت کے ذریعے سے نہ جانی جا سکے اسے کہتے ہیں غیب. تو اب ایمان کہاں ہے؟ دل میں. شرک کہاں ہے؟ دل میں. کفر کہاں ہے؟ دل میں. نفاق کہاں ہے؟ دل میں. نہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں خوشبو لے سکتی ہے نہ کان آواز سن سکتے ہیں نہ زبان اس کا ذائقہ کر سکتی ہے نہ ہاتھ اسے چھو سکتے ہیں. لیکن پھر بھی رسول صحابہ کے مجمع میں بیٹھ کر اپنے ایک صحابی سے فرما رہے ہیں کہ تم ایمان کے 9 درجوں پہ فائز ہے. تو جہاں کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا یا رسول اللہ ایمان تو دل میں ہے آپ کو کیسے خبر لگ گئی؟ معلوم صحابہ جانتے تھے کہ ہمارا رسول عالم الغیب ہے. اگر ابھی بھی صاحبان فضول کے ذہنوں میں بات نہیں آئی تو گلفام اور دلیل دیتا ہے. نفاق کہاں ہے؟ دل میں. اگر رسول کسی سے کہتے کہ تیرے جسم کی رگوں میں نفاق ایسے چل رہا ہے چلتی ہے چیوٹی چلتی ہے تو ماننا
ماننا پڑے گا کہ رسول عالم الغیب ہے. اب رہا یہ سوال کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، وہ بیٹا اتحادی خوب جواب دے گیا. روائی پڑھنے والوں نے بھی بہت اچھی روائی پڑھی، لیکن نیکی بنانا. یہ نمبر 3 نصیحت نمبر 45 حضرت علی خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. جب کچھ کہنے والوں نے کہا کہ علی آپ کو چھوڑ کر فلاں بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، جب نام لے لے کے کہا کہ فلاں فلاں یہ وہ ادھر کے ادھر کے چلے گئے، تو علی نے یہاں خطبہ پڑھا. خطبے میں علی فرماتے ہیں جانے والوں کی بات نہ کرو، بلکہ علی سے سنو. آؤ سراب تو ہے شوبت مومن بسیف الحاظ اللہ انکو خیدن ما افقدن. اگر میں علی اپنی تلوار مومن کی ناک پر مار کر رگڑ کر اسے کہوں کہ تم مجھ سے بغض رکھ، پھر بھی وہ مجھ سے بغض نہیں رکھے. جلدی میں کر گیا، بچوں مجھے معاف کر دینا، میں اس سے زیادہ آسان کروں. آپ سب بیٹھے ہیں، مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے، لیکن میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، میرا ماحول الگ ہے. علی فرماتے ہیں اگر میں خود اپنی تلوار اپنے مومن کے ناک پر مار کر کہوں کہ تو مجھ سے بغض رکھ، میں کہوں وہ پھر بھی مجھ سے عداوت نہیں رکھے گا. کتنا ناز ہے علی کو اپنے ماننے والوں. مسکرا کر خدا بھی اس کی عبادت قبول کرتا ہے. سلامت رہو. بغض علی تو نے وراثت میں پایا ہے، بغض علی تو نے وراثت میں پایا ہے، طوفان گلو کا اپنے سر پہ جایا ہے. ہم سے نہ جگڑ، خدا سے پوچھ کیوں بے مثال اس نے علی بنایا ہے. کتنا فخر ہے، کتنا ناز ہے علی کو اپنے ماننے والوں پر. یہ فرماتے ہیں میں خود اس سے تلوار مار کر کہوں کہ مجھ سے بغض رکھ، پھر بھی بغض نہیں رکھے گا. یہاں جب علی کی تلوار ہمیں علی کی محبت سے نہیں روک سکتی تو تیری طاقت کرتی. ذرا غور کیا کر. بغض علی ہم یہ خلقت کی علامت، ہم سے نہ الجھ، اپنی ماں کی خیانت کا بنا. ستم کی گرے گرے بجلیاں بھی غم کی، چلے چلے آدیاں ستم کی گرے گرے بجلیاں بھی غم کی. شہید انسانیت کا پرچم نہ جھک سکا ہے. کئی عزیز آ کے مر چکے ہیں، کئی عزیز اب بھی گھات میں ہیں، مگر میرے بے نوا کا ماتم نہ رک سکا ہے. اولا سبب تو دنیا میں جب مارتے ہاں منافق انا ان تحبنی
ما احبنی، اگر میں پوری کائنات کی دولت سمیٹ کر منافق کے سامنے رکھ دوں اور اسے کہوں کہ تم مجھ سے محبت رکھ، پھر بھی وہ مجھ سے محبت نہیں رکھے گا، تو پتا چل گیا نا کہ مومن کون ہے اور منافق۔ حضور اب ذرا مشکل پہلو، یہ آسان پہلو میں نے صرف ان بچوں کے لیے لیا تھا جو نہیں سمجھ رہے تھے، اب بحث ہے اور یہ ذرا مشکل ہے، آپ سب مشکل کشا کے ماننے والے ہیں، مجھ سے جتنا آسان ہوگا میرا جن کی سمجھ میں آ جائے وہ ضرور ساتھ دے۔ علم غیب کی تعریف کیا ہے؟ جو 5 قوتوں میں سے کسی ایک قوت کے ذریعے سے نہ پہچانا جا سکے اسے کہتے ہیں۔ اب غیب کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک غیب ہے ذاتی استقلالی، ایک غیب ہے اضافی بالعکس۔ اللہ کا جو علم ہے وہ ہے ذاتی، میں نے کہا تھا نا مشکل ہے بچوں، آپ کے ساتھ دینا اگر سمجھا نہ آئے مجھے کہنا، میں پھر سمجھاؤں گا۔ اللہ کا علم ہے ذاتی استقلالی، کیا مانا؟ اللہ نے یہ علم کسی اور سے حاصل نہیں کیا، کے مطابق اللہ کی صفت اور اللہ کی ذات ایک ہے، یعنی ایسا نہیں اللہ پہلے عالم نہیں تھا پھر عالم بنا، نہ، اس کی صفات اور اس کی ذات شیعہ فقہ اور شیعہ مذہب کے مطابق ایک ہے۔ اب اللہ ہے علم استقلالی ذاتی، سمجھ گئے نا، کہ اس نے کسی سے حاصل نہیں کیا۔ محمد و آل محمد کا علم کیا ہے؟ کہ اللہ نے جو علم ہمیں نہیں بخشا، میں بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں، اللہ نے جو علم اپنے ارادے کے تحت ہمیں نہیں بخشا وہ اللہ نے محمد و آل محمد کو بخشا ہے۔ کیسے؟ پھر قرآن کی آیت الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان،